اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. قیامت کا جن لوگوں نے انکار کیا، قیامت کا جن لوگوں نے انکار کیا، قرآن کہتا ہے اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، قوم سمود کو ہم نے ہلاک کیا ایک زوردار آواز کے ذریعے. واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ، اور قوم عاد کو ہم نے ہلاک کیا ایک زوردار ہوا کے ذریعے. سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، یہ ہوا قوم عاد پر مسلط ہو گئی. سخرہ کا معنی چھوڑ دی اللہ نے. 7 لیال و8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن. حضرت ہود علیہ السلام گئے قوم عاد کے پاس، اور صالح علیہ السلام گئے قوم سمود کے پاس. ان قوموں کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، نشانات آج بھی موجود ہیں. انسان بڑا تکبر کرتا ہے جب وہ صحت کی حالت میں ہو، معاشی ترقی ہو، پیٹ اس کا بھرا ہوا ہو. اسے پھر پیغمبروں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جو دین کی طرف آتے ہیں وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہونے کے بعد آتے ہیں. ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ ایسا ہے نہیں جیسا ہم سمجھ رہے تھے. وہ کیسا سمجھ رہے تھے؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، جیسے ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں بالکل اسی طرح ہنسی خوشی زندگی گزرتی رہے گی. پھیپھڑے بھی صحیح رہیں گے، گردے بھی فٹ فاٹ رہیں گے، نظر بھی ٹھیک رہے گی، گھٹنے بھی صحیح طرح کام کرتے رہیں گے. انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا بھائی یہ زندگی ہمیں بطور امانت کے ملی ہے جو ہم سے واپس لے لی جائے گی. تو یہ انسانی نیچر رہی ہے کہ جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، صحت فٹ فاٹ ہوتی ہے، کوئی غم نہیں ہوتا، تو اسے ہری ہری سوجنا شروع ہو جاتی ہے. تکبر کسے کہتے ہیں؟ انسان حق کو دھکیل دے، پیچھے پھینک دے. کس بیس پر؟ اسے حق کو ماننے میں اپنی توہین محسوس ہو رہی ہو. یہ جو بیماری ہے نا، جو لوگ مذہب کو فالو نہیں کرتے ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. یہ کوٹ کوٹ کے آپ دیکھیں شروع سے ایسا ہی ہے. اگر ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو آپ اس دور کے جو بھی متکبر لوگ تھے وہ حضرت بلال اور خباب ابن ارت کو دیکھ کر یہ الزام لگایا کرتے تھے کہ ان جیسے غریب اور مسکین لوگ جو ہمارے لیول کے نہیں ہیں، یہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، ہم اسلام قبول نہیں کریں گے. یہ تو ان لوگوں کا دین ہے. تھوڑی سی انسان کامن سینس استعمال کر لے نا، تھوڑی دیر، تو اسے اندازہ ہوگا کہ جو نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں ان کو چھننے میں 2 سیکنڈ بھی نہیں لگتے. 2 سیکنڈ بھی. تکبر کسے کہتے ہیں یہ سمجھیں. یہ آج بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اسی بیس پر آپ نے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں. دیکھیں تکبر انسان میں اس وقت آتا ہے، میں قوم عاد اور قوم سمود کا بھی ذرا ڈیفائن کروں گا ان میں تکبر کیسا تھا، کیوں تھا، لیکن بیس آج
جو قوم عاد اور قوم ثمود میں تھی نا, وہی بیس آج بھی پائی جاتی ہے. جو بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں نا, انہی میں بھی وہ بیس وہی ہے. تکبر انسان میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کے پاس کوئی قابلیت ہوتی ہے. تبھی جو لوگ جاہل ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں, غریب ہیں, اکثر ان میں تکبر نہیں ہوتا. عمومی تو نہیں ہے لیکن اکثر. یہی وجہ ہے کہ دین کی جو بھی تحریکیں اٹھتی ہیں نا, ان میں غریب لوگ زیادہ ہوتے ہیں. بلکہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ دینی تحریک اگر کوئی اٹھے اور اس میں پہلے امیر زیادہ آ جائیں تو اس کا امکان ہے کہ یہ تحریک باطل ہو, یہ صحیح نہ ہو. اس کا امکان ہوتا ہے. اکثر حق کو قبول کرنے والے پہلے غریب ہوتے ہیں, امیر بعد میں آتے ہیں, الا ماشاء اللہ. انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, تبلیغی جماعت کو دیکھ لیں. تبلیغی جماعت جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی ہے تو میوات کے دیہات کے غریب ترین لوگ ساتھ آ کے جڑے ہیں. مالدار بہت بعد میں آئے ہیں, اور آج بھی غریبوں کی اکثریت ہے تبلیغی جماعت میں. آج بھی اکثریت کس کی ہے؟ غریب لوگوں کی. ہر جگہ ایسا ہی ہے. قربانی کیونکہ دینی پڑتی ہے اپنی خواہشات کو. تو جب انسان میں کوئی قابلیت ہوتی ہے, ایبلٹی ہوتی ہے, کوئی نعمت ہوتی ہے تو کبر آتا ہے. جب نعمت نہیں ہوتی, تکبر کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو نا دوسروں سے بڑا. تو جب ہی سمجھے گا نا جب اس کے پاس کچھ ہو. تو جیسے دولت ایک نعمت ہے نا, ایسے ہی نالج بھی کیا ہے؟ ایک نعمت ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھی پڑھے لکھے آدمی میں تو تکبر ہونا ہی نہیں چاہیے, وہ تو پڑھا لکھا ہے. وہ بھائی ہوتا ہی تک پڑھے لکھے میں ہے کیونکہ وہ پڑھا لکھا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ اس کے پاس کیا ہے؟ نالج ہے, اسے پتہ ہے. تو جس کے پاس نالج نہیں ہے وہ اس کو حقارت سے دیکھتا ہے کہ اس پاگل کو کیا پتا, میں نے تو پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, میں تو انجینئر ہوں, میں تو ڈاکٹر ہوں, میں تو یہ ہوں, میں تو وہ ہوں, اس کو کیا پتا. تو جب کوئی قابلیت, اسی طرح صحت مند میں تکبر ہو سکتا ہے. جس کی صحت اچھی ہے وہ کبر کرے گا ان کے سامنے جن کی صحت اچھی نہیں, جن کے پاس صحت کی نعمت. جو خوبصورت ہے وہ تکبر کرے گا ان کے سامنے جو خوبصورت نہیں ہے. تو تکبر کسے کہتے ہیں؟ خوب اچھی طرح سمجھیں. تکبر کہتے ہیں کہ اپنے کمال کو اپنا سمجھنا. اس زوم میں جب انسان, یہ لفظ عربی میں زعم ہے, اردو میں زوم کہتے ہیں, تو میں اردو ہی چلا رہا ہوں. اس زوم میں جب کوئی شخص مبتلا ہو جاتا ہے نا کہ یہ میرا ہے, وہاں سے اس کی بربادی شروع, بیڑا غرق شروع. سمجھ رہے ہو؟ سمجھتا ہے میرا. یہ کھوپڑی کے کام نہ کرنے کی علامت ہے. تبھی ہم نے علماء سے سنا ہے کہ متکبر نالجیبل تو ہوگا, تعلیم یافتہ ہوگا, دولت مند بھی ہوگا, لیکن ہوگا بے وقوف. جس کی عقل صحیح کام کر رہی ہو, جو حقیقی معنی میں عقل مند ہو, وہ کبھی بھی متکبر نہیں ہوتا. کیونکہ اس کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ یہ کچھ بھی میرا نہیں ہے, میں ہی اپنا نہیں ہوں, مجھے یہ باڈی خدا کی طرف سے گفٹ ملی ہے. ہر چیز اللہ کا گفٹ ہے. تو جس کو بھیک میں کچھ ملا ہوا ہو وہ کہاں اکڑتا ہے میرے بھائی؟ بھیک ملی ہوئی ہے. اکثر ایک مثال میں اس کی دیتا ہوں. تکبر کا علاج بھی یہی ہے. یہ مثال سوچا کریں, اس سے انشاءاللہ تکبر بھی ختم ہوگا. کہ ایک فقیر تھا, غریب مسکین, دھتکارا ہوا ہر در سے. وہ چلا گیا کسی سیٹھ کے دروازے پہ, نوک کیا اس نے. سیٹھ صاحب نے دیکھا کہ بھائی دھوتی بنیان میں, بنیان بھی پھٹا ہوا اور سڑی ہوئی دھوتی, میلی دھوتی, گندی دھوتی, ازار تہبند, اور پھٹا پرانا کہیں سے لنڈے کا, وہ بھی پھٹا پرانا بنیان پہن کے. ایک غریب مسکین, چہرے سے غربت جھلک رہی ہے. اس نے, جناب آپ سیٹھ ہیں, آپ کا دروازہ نوک کیا اس نے.
آپ نے دروازہ کھولا, ہاں جی کیا مسئلہ ہے؟ صاحب اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. آپ اس دن فارم میں آئے ہوئے تھے, جوش میں, جو کہ ہوتا نہیں ہے عام طور پہ مسلمان کے ساتھ آج کل. پہلے ایسا ہوتا تھا فارم میں آیا بندہ اٹھا گیا, یہ پوری گڈی پکڑا دی نا. آج کل ایسا مارکیٹ میں چل نہیں رہا. غصے میں چھین تو لیتا ہے, دیتا ویتا غصے میں نہیں, غصے میں پورا چیک کاٹ کے دے دیا. پہلے ایسا ہوتا تھا سخاوت میں نا. بھئی آج تو صاحب یہ ہے, حدیث سے ثابت ہے, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, تو ان سے وہاں عرب عورتوں نے کہا, انہی کے رشتہ دار عورتیں تھیں, کہ اے حمزہ کچھ شاعری کی نا, کہ یہ اونٹ آپ کا پلا پلایا کھڑا ہوا ہے اور ہمیں بھوک لگ رہی ہے, ہم بھوکے ہیں. تو اس طرح کا مفہوم ہے اس کا, مجھے پورے اشعار تو یاد نہیں, ابھی الفاظ یاد نہیں پورے. تو آپ کی سخاوت کو گویا یہ چیلنج ہے. جیسے ہم کسی کے گھر جائیں, بکرا پلا پلایا 2 دانت کا, اور ہم کہیں یار یہ بکرا بندھا ہوا ہے, مہمان گھوم رہے ہیں یار, یہ کیا ہو. تو آج کسی میزبان کو غصہ آئے گا؟ غصہ آیا بے نہیں, یہ کاٹ کے چلو بھائی ذبح کیا, یہ لو, نہ وہ پھر بھی کاٹے گا مرغی. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, اس زمانے میں شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی, تو بعض حضرات پیتے تھے کیونکہ اسلام نے پابندی نہیں لگائی تھی, تو زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھی. تو یہ کہنا کوئی حضرت حمزہ کی توہین نہیں ہے, کیونکہ لیگل تھی اس وقت, حرام ہوئی نہیں تھی. تو حضرت حمزہ نے بھی اسی طرح نشے کی حالت میں تھے وہ. تو جب عرب عورتوں نے ان سے کہا, کہ ان کی ہی چچا زاد پھوپھی زاد وغیرہ, انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی سخاوت کو چیلنج ہے. اچھا وہ اونٹ تھا حضرت علی کا, وہ حضرت حمزہ کا تھا نہیں. اور غالباً حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ حضرت علی نے ولیمے کے لیے وہ رکھا ہوا تھا, کہ اپنا ولیمہ میں اس سے کروں گا. کیونکہ مجھے یہ حدیث پڑھے ہوئے بھی 20 سال ہو گئے نا, تو اب اصل مفہوم تو یاد رہ گیا, پورے ورڈنگ یاد نہیں ہے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عورتوں نے یہ چیلنج کیا نا کہ آپ کی سخاوت, تو وہ ایک دم وہ بھول گئے کہ یہ میرا اونٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ نشے کی حالت میں تھے. ایسا ان کو جوش آیا, اٹھے اور اس کو نہر کیا, اور یہ سب گوشت بانٹ دیا. عرب میں سخاوت بہت تھی, خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کے جو رشتہ دار تھے, وہ تو حضرت ابراہیم کی اولاد اور قریشی ہاشمی, ان کا تو بہت مشہور تھی سخاوت. حضرت علی فرماتے ہیں جب میں آیا تو میں اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رکھ سکا, اپنے اونٹ کا جب میں نے یہ حال دیکھا نا. تو اس زمانے میں تو ایسا بہت ہوتا تھا, جوش میں آ کے پورا اونٹ ذبح کر دیا, چیک کاٹ کے دے دیا, لے بھائی جتنے رقم ڈالنی ہے ڈال دے. آج کل اس طرح کی سخاوت مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے؟ شاٹ, غصے میں قتل کرنا ملے گا آپ کو, جوش میں آیا بندہ مار دیا, جوش میں آیا سب کچھ چھین لیا اس سے, جوش میں آیا بیوی کو معاذ اللہ دھکے دے کے باہر نکال دیا. تو اس طرح کے جوش ملیں گے, جوش میں آ کے کوئی اچھا کام ایک دم بہت ہی کوئی اچھا کام کر دیا, ایسا مارکیٹ میں شارٹ ہو رہا ہے. تو آپ کے گھر نوک کیا کس فقیر نے, آپ ایک دم جوش میں آ گئے, اس کے آنسو دیکھے آپ نے, اس کے پھٹا ہوا بنیان, اور آپ کو اللہ کی نعمتیں یاد آئیں, یار میرے رب نے مجھ پر کتنا انعام کیا, اور یہ دیکھو بیچارہ کس حالت میں. آپ اس کو گھر لے کر آئے, آپ نے اس کی سروس کروائی, پہلے نہانے سے کام نہیں چل رہا تھا, اتنا میلا ہو چکا تھا. سروس کروائی آپ نے, اس کی ڈیٹول سے نہلایا آپ نے, اس کو خوب نہا دھو کے آپ نے اس کو 3 پیس سوٹ پہنایا, جو آفس جانے کے لیے آپ استعمال کرتے ہو نا, 3 پیس سوٹ ٹائی, ایک بڑا ڈیسنٹ قسم کا اس کو لباس پہنایا, اس کے بال کنگھی کی بنایا, تمیز سے کھانا کھلایا اس کو. اور آپ نے کیا کیا, جوش میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, آپ نے اس کو ایک گاڑی پکڑا دی کہ یار تو بھی عیش کر, اور نوٹوں کی ایک گڈی 5-5 ہزار کی اس کی جیب میں پکڑا دی, بولا چل جا. کیا بولا؟ چل جا عیش کر یار. اب وہ ایسا نالائق, وہ جب آپ کے گھر کے قریب سے گزرے نا, یوں کر رہا ہے, یا دوسرے فقیروں کو جا کے بار بار کالر اپنا اونچا کر رہا ہے. راڈو گھڑی ہے, میں بھی اس بہانے اپنی گھڑی دکھا دیتا ہوں, یہ راڈو نہیں ہے, ایسے کر کے دیکھ رہا ہے, پھر موبائل نکال کے. اور پھر جو باقی فقیر تھے نا,
ان کو دھتکار رہا ہے, دفع ہو یہاں سے, غریب لوگ کہیں کے. اب دوسرے فقیر تو اس کو سیٹ سمجھیں گے نا, وہ دوسرے فقیر اس کے پاس آ رہے ہیں, بھائی اللہ کے نام پہ کچھ, چل بھاگ یہاں سے, بدبو دیکھ, اسمیل دیکھ کتنی آ رہی, آ جاتے ہیں, اور کوئی کام دھندا ہے نہیں. تو اب آپ بتاؤ, وہ جو اصل سیٹ تھے, جو آپ تھے, جب آپ اس کو یہ حرکتیں کرتے ہوئے دیکھو گے, آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہے بھائی, آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ ایک تھپڑ مار کے اس کو گھر لے کے جاؤ گے, بولے کہ جا واش روم میں کپڑے اتار, تیرا وہی بنیان جو ہے نا وہ لٹکا ہوا ہے, پہن, دھوتی پہن, پتلی گلی سے نکل. تو جیسے اس فقیر پہ تکبر سوٹ نہیں کرتا, اس لیے کہ یہ چیزیں اس کو بھیک میں ملی ہیں, اپنا کمال نہیں ہے. تو میرے بھائی ہمیں بھی جو کچھ ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے بھیک میں ملا ہے, ہمارا اپنا تھوڑی ہے. یہ آنکھ اپنی ہے ہماری, یہ کان ہمارے اپنے ہیں, یہ ناک, یہ جسم کے ایک ایک عضو. الم نجعل لہ عینین, کہا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی کیا؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن, دانت, زبان, اور یہ تمہارے 2 ہونٹ, یہ تو ہم نے بنائے ہیں. پیدا ہوئے تو ہمارے پیٹ بھرنے کے لیے بہترین خوراک کا ماں کی چھاتیوں میں انتظام کر دیا, بہترین خوراک کا. وہ اللہ نے پیدا کیا دودھ, نہ یہ سائنسدانوں نے پیدا کیا, نہ یونیورسٹیوں کے لیکچراروں نے پیدا کیا, جن کو سن سن کے آپ ایتھیس بن رہے ہو, خدا کا انکار کر رہے ہو. لوگ سائنسدانوں کو پڑھ رہے ہیں نا, جو پڑھا لکھا آدمی زیادہ بھٹک رہا ہے, جو پڑھا لکھا آدمی ہے نا وہ دین سے زیادہ دور ہو رہا ہے. تو میرے بھائی نہ یہ فرانس کے سائنسدانوں نے پیدا کیا تھا آپ کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ, نہ جیپنیز نے, جن کی صبح شام آپ تعریفیں کرتے ہو, جیپنیز اتنے اچھے, فرانسیسی اتنے اچھے, مولوی اتنے گندے. یہی ہوتا ہے نا, ابے یہ مولویوں کو دیکھو, ادھر سائنسدانوں کو دیکھو, یار یہ کیسے پینڈو ہوتے ہیں, وہ کیسے پڑھے لکھے ہوتے ہیں. بھائی مولوی جیسا مرضی ہو, وہ تمہیں خدا سے ملانے کی باتیں کر رہا ہے. یہ سب خود بخود تھوڑی ہو رہا ہے. خدا کہتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ سائنسدان پیدا نہیں کرتے, میں نے پیدا کیا ہے. تمہاری ماں کے دل میں جو تمہاری محبت ہے وہ کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے ڈالی ہے. یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہوا یہ سب کچھ. اگر ہر جننے والی اپنے بچے سے محبت کرتی تو مچھلی کیوں نہیں کرتی اپنے بچوں سے محبت؟ سانپ کی مادہ کیوں نہیں کرتی اپنے بچوں سے محبت؟ ہر مخلوق اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتی ہے. بہت سی مچھلی میں نے تو پالی ہے نا, ادھر مچھلی کے انڈے سے بچے نکلے, ماں سب سے پہلے کھانا شروع کرتی ہے ان کو, وہ نہیں پالتی. لیکن ادھر مرغی کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو آپ اس کی ٹونی چینج ہو جاتی ہے. کیسے مزے سے پالتی ہے نا اپنے درجنوں بچوں کو. اور کمال ہے کہ انڈوں سے بھی محبت کرتی ہے. جب انڈوں پہ بیٹھتی ہے, فرسٹ ٹائم جب مرغی انڈوں پہ بیٹھی, اسے کس نے بتایا کہ اس کے اندر سے تمہارے بچے نکلیں گے؟ یہ تو انسان کو نہیں پتا ہوتا. ارے انسان جب دیکھتا ہے یہ پروسیس تو پتا چلتا ہے کہ بچے چوزے انڈوں سے نکلتے ہیں. لیکن مرغی بغیر دیکھے, مرغی نے دوسری مرغیوں کو نہ دیکھا ہو. آپ بچپن میں کوئی چوزا اپنی ماں سے الگ کر دیں, بالکل الگ تھلگ پالیں, جب وہ انڈے دے گی وہ مرغی, بڑا ہوگا وہ چوزا, تو وہ بھی اپنے انڈوں پہ بیٹھے گا اور چونچ مار مار کے 21 دن کے بعد بچوں کو نکالے گا. اس کو یہ شعور, چھوٹی سی کھوپڑی ہوتی ہے مرغی کی, اس کو یہ شعور بھی خدا نے دیا ہے. بھائی ایکو تو ختم کر لو. اس کو یہ شعور بھی خدا نے دیا کہ اس کے اندر سے میرا بچہ نکلے گا اور 21 دن کے بعد نکلے گا. اور کیسے نکلے گا؟ تھوڑا سا خود نکلے گا, جو نہ نکلے تو میں نے چونچ مار کے الگ کر دینا ہے. اور اپنے 12, 13, 24 بچے بھی نکلے نا, ایک ایک بچے کے حاضری کا رجسٹر ہوتا ہے اس کے پاس. کوئی نیا بچہ لانے کی کوشش کرو, مار کے بھگا دے گی اس کو. لوگ تجربے کرتے ہیں نا, مرغی کے 13, 14, 15, 20 بچے گھوم رہے ہیں, ایک اسی کی شکل کا, اسی کلر کا, ذرا رکھ کے تو دیکھو. آپ کو جتنا اس فقیر پہ ترس آیا تھا نا مرغی کو, اس کا 10واں حصہ بھی نہیں آئے گا.
چاہے وہ بیچارہ کیسی وہ ماں کر رہا ہو کہ مجھے بھی قبول کر لو، کہ نا 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 بھائی میں بھی انہیں شکل کا ہوں، نا نا نہیں کیا کہ نہیں بھائی یہ وہ انڈا ہے ہی نہیں جس پہ میں بیٹھی ہوں. میں نے اپنے بچوں کے لیے محنت کی ہے، دوسروں کے بچوں کو بولو نہیں پالوں گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے بھائی، یہ خدا نے جو جس کو دکھا دیا وہ اسی حساب سے چل رہا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.